جو منکرین ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہیں، یا اگر ایمان لاتے ہیں پھر بھی اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ رب العزت اس حوالے سے اختتامی گفتگو کو اس آخری رکوع میں بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَائِم مِّن آیَاتٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، یَمُرُّونَ عَلَیْہَا، جن پر یہ گزرتے ہیں، وَہُمْ عَنْہَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے وجود کی، اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے کی، اللہ رب العزت کے خالق کائنات ہونے کی، رازق کل مخلوقات ہونے کی، الغرض سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہونے کی، اگر یہ اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے یہ کافر لوگ اگر زمین و آسمان میں پائی جانے والی نشانیوں پر ہی غور کر لیں، وہ ان نشانیوں پر غور کرنے پر ہی اللہ کے لیے اور اللہ پر ایمان لانا ان کے لیے کافی ہو جائے، لیکن یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ اس طرف اہل کفر کی توجہ دے رہے ہیں ان کو، وَقَائِم مِّن، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، یَمُرُّونَ عَلَیْہَا، جن پر سے گزرتے ہیں، رات اور دن کا آنا جانا، اپنے وقت پر ہونا، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، چاند کا رات کو روشنی مہیا کرنا، طلوع و غروب ہونا، آسمان پہ تاروں کا جگمگانا، زمین سے فصلوں کا اگنا، آسمان سے پانی کا برسنا، الغرض بے شمار نشانیاں زمین و آسمان پہ ہیں جن کا ان کا سامنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، وہ اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ پھر اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان بھی لاتے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی ہیں، جبکہ اہل اسلام کا اور انبیاء نے جو عقیدہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی رازق، کوئی سجدے کے لائق، کوئی عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک رب کے۔ لیکن پہلا درجہ کیا ہے؟ ایک تو ایمان لاتے ہی نہیں، اگر ایمان لے بھی ہیں اللہ کے ساتھ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور پھر اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا لیتے ہیں، یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ایمان نہیں لاتے ان کو بھی، اور جو ایمان لانے کے باوجود پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اب اللہ رب العزت ان کو ایک دھمکی دے رہے ہیں، أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا وہ اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ انہیں اللہ کے عذاب کی آفت نہیں پہنچے گی؟ کیا وہ یہ محفوظ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کرتوتے کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کا کفر کرنا اور اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرانا، کیا وہ محفوظ ہو گئے ہیں ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ان پر اللہ کے عذاب کی ایک آفت آن پہنچے، او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، اور اچانک وہ قیامت ان پہ آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھیں اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کل فرما دیجئے، ہاذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، خوب بصیرت کے ساتھ، میں، ومن اتبعنی، اور ان لوگوں کو جو میری اتباع کرتے ہیں، میرے تابع دار ہیں۔ یعنی اب اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دے کہ ان کو بتا دو کہ میرا راستہ ہے اللہ کی طرف پکارنا، اللہ کی توحید کی طرف پکارنا، اللہ کی وحدانیت کی طرف پکارنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف پکارنا، اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات کی طرف دعوت دینا، اور
بڑی بصیرت کے ساتھ، اور وہ بھی پکارتے ہیں، میں بھی پکارتا ہوں، وہ بھی پکارتے ہیں جنہوں نے میری اتباع کی. وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ پاک ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی وہ ذات. جب الحمدللہ کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس جملے کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمام صفات جو اللہ کے لیے ہیں، اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ کامل ہے، مکمل ہے، اس جیسا کوئی نہیں. اور جب صفت سبحان اللہ اور اس جملے کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کمیوں سے پاک ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے. وما انا من المشرکین، اور میں بلاتا ہوں اس راستے کی طرف کہ جس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. اور پھر اللہ اگلے جملے میں اگلی آیت میں فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. یہ جواب ہے مشرکین کے اس اعتراض کا جو یہ کہتے ہیں اگر اللہ نے ہماری طرف کسی کو رسول پیغمبر اپنا نمائندہ بنا کر بھیجنا تھا، کسی ملک کو بھیجتا اللہ نے ہم جیسے انسان کو کیوں بھیجا؟ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اٹھنے والے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا، کوئی ملک کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے الا رجالا، مگر مرد ہی بھیجا، جن سے بشر میں سے بھیجا. نوحی الیہم من اہل القری، ہم وہی کرتے ہیں الیہم ان کی طرف، بستی والوں کی طرف، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے ہیں کہ جو بستی والے رہنے والوں میں سے ایک مرد ہوتا ہے. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں پھرتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا اس سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوتا رہا؟ کیا پیغمبر کوئی فرشتے آتے رہے ہیں، کوئی رسول فرشتے آتے رہے ہیں؟ پہلے بھی اللہ رب العزت انسانوں میں سے ہی رسول پیغمبر اور نبی بھیجتے رہے ہیں. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں زمین میں غور و فکر کرتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، بس وہ غور و فکر کریں، دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی وحدانیت کا. ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ان کا کیا انجام ہوا؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، الغرض کتنی ہی قوموں کی مثالیں اس سے پہلے موجود ہیں جو اللہ کے باغی تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے منکر تھے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر، آخرت کا ٹھکانہ بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیز کرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. افلا تعقلون، پھر بھی تم کیوں نہیں عقل رکھتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہوئے. کس سے؟ اللہ کی ذات سے نہیں. اللہ سے مایوسی کفر ہے. کن سے؟ جن کو وہ دین کی دعوت دے رہے تھے. یہاں تک کہ جب نا امید ہو گیا، اب ان کو لگنے لگا رسولوں کو کہ اب کوئی بات یہاں میں نے پوری تگ و دو محنت کر لی ہے. وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا پیغمبروں نے، أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، بے شک تحقیق وہ جھٹلائے گئے، پھر ہماری مدد ان کی طرف آئی. وہ مدد کیا تھی؟ وہ مدد تھی کفر والوں کو اپنے انجام تک پہنچانا، ان پر اللہ کا عذاب آنا. اللہ فرماتے ہیں اس مدد کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، پھر ہم نے چاہا تو بچا لیا، جن کو چاہا ہم نے بچا لیا. جو پیغمبروں پر ایمان لانے والے تھے ہم نے ان کو بچا لیا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب نافرمانوں سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. جب ہمارا عذاب آتا ہے پھر کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کی تدبیر، کوئی دنیا کی کاریگری ہمارے عذاب سے مجرموں کو نہیں بچا سکتی. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، البتہ تحقیق
ان لوگوں کے قصوں میں، ان لوگوں کے حالات میں عبرت ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے، وہ سمجھیں کہ پہلے قومیں کس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بربادی اور ہلاکت میں ڈالا۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، یہ کوئی بات نہیں بنائی گئی، یعنی کیا مطلب؟ یہ قرآن مجید کوئی اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات نہیں ہے، اپنی طرف سے کہا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ اس کلام کے موافق ہے جو اس سے پہلے ہے۔ یہ تورات کے موافق ہے، یہ زبور کے موافق ہے، یہ انجیل کے موافق ہے، اس سے پہلے رسولوں پہ اترنے والے صحائف کے موافق ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی کوئی بات ہے، یہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کی وحی ہے جو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے۔ اس کے سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کہ یہ اس کلام کی طرح ہے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس میں تفصیل ہے ہر شے کو بیان کیا گیا جو انسانوں کی رہنمائی، انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے اسباب مہیا کرتی ہے اور اس کے طریقے بتاتی ہے۔ وَہُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن مجید کو ان کے لیے رحمت بنایا ہے جو اس کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں، جو اس کے پر ایمان لاتے ہیں، اس کے سچ کو سچ مانتے ہیں، اور جو اس میں واقعات بیان کیے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے حق سمجھتے ہیں، ان کے لیے رحمت ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے اس میں عبرت ہی عبرت ہے، اور نہ ماننے کی وجہ سے ان کے لیے امتحان اور آزمائش ہے۔ سورہ یوسف کا آج الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ رب العزت ہمیں سورہ یوسف کے واقعات میں جو ہمارے لیے عبرت ہے، جو اشارے ہیں، ان پر عمل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان میں سے رکھے، جب تک ہم زندہ رہیں گروہ ایمان کے ساتھ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو وہ بھی کامل ایمان کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا رب العالمین، ہم سب کی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، جو تیرا کلام پڑھا گیا اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر جو بھی تشریح و تفسیر کی گئی، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔